وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے بنی اسرائیل کو خطاب چل رہا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی، پھر ان کو کہا کہ بھئی میرا عہد بھی پورا کرو، میں تمہارا عہد کو پورا کروں گا، مجھ ہی سے ڈرو۔ اور تیسری بات فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، تم ایمان لاؤ اس قرآن پاک پر جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، اور حال یہ ہے کہ یہ قرآن پاک اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، اگر عیسائی ہیں تو انجیل، اس کے اندر احکامات جو ہیں یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، فضائل، آپ کی جو ہے وہ اوصاف لکھے ہوئے ہیں، ان سب کی یہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے۔ اور باوجود اس کے کہ اس زمانے کے اندر بھی تحریف ہو چکی تھی تورات انجیل کے اندر، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریفات تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف تھے، اب بھی موجود تھے، باقی تھے۔ اس لیے فرمایا کہ جو تمہارے پاس اس وقت تعریف شدہ ہے، اگر اسی کے اندر تم غور کر کے دیکھ لو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، اور یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا تذکرہ میں نے تورات اور انجیل کے اندر کیا ہے۔ آگے آئے گا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اتنا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی علامتیں اور نشانیاں لکھی ہوئی تھیں۔ اور فرمایا کہ تصدیق کرنے والا تمہارے پاس، یعنی تورات کی، اور تورات کی ہر چیز کی تصدیق کرنے والا نہیں، جو تحریف ہو گئی اس کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے، جو موجود ہے اس کی یہ تصدیق کرنے والا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے کافر نہ بنو۔ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہودی تو مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، تو مکہ مکرمہ کے اندر مشرکین رہتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان تو مکہ مکرمہ کے اندر کیا، اور سب سے پہلے انکار مشرکین نے کیا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، مشرکین رہتے تھے مکہ کے اندر اور اعلان بھی آپ نے مکہ کے اندر کیا ہے، اور یہاں یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اول جو ہے کافر نہ بنو۔ تو اس کے دو جواب مفسرین دیتے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ مشرکین مکہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا جتنا تمہیں پتہ ہے، جتنا تمہارے پاس علم ہے۔ تو تم علم کے اعتبار سے اگر انکار کرتے ہو تو گویا کہ تم پہلے کافر بنتے ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تم اول کافر نہ بنو، کیا مطلب کہ اگر تم اس وقت کے یہودی اور عیسائی اگر انکار کرو گے تو آنے والے وقت کے اندر تمہاری نسلیں بھی اس آخری پیغمبر کا انکار کرتی رہیں گی، تمہاری اولاد، تمہارے بچے انکار کرتے رہیں گے، اس لیے تم اول کافر بن جاؤ گے۔ باقی بھئی یہاں یاد رکھیں کہ جو آدمی اچھا کام کرتا ہے، اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے، اچھے کام کے اندر بنیاد بنتا ہے، جتنے اس کے سبب سے اچھے کام کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کا ثواب اس بنیاد ڈالنے والے کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ مثال کے طور پر یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، مثال اسی کے دے دیتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ قسم کا کام ہے۔ اگر آپ کسی ایک آدمی کو اچھے کام پر لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا جی، ایک آدمی کو نمازی بنا دیا، ایک آدمی آپ کے کہنے پر قرآن پاک پڑھنے لگ گیا، ایک آدمی نے آپ کے کہنے پر غلط کام چھوڑ دیے، تو جتنی وہ عبادت کرے گا، جتنا ثواب اس عبادت کرنے والے کو ملے گا، اتنا ہی ثواب اس چھڑوانے والے کو ملے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور اسی طرح آگے وہ اگر کسی کو روکے گا، پھر اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، آگے وہ اس کو روکے گا، پھر اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو کتنا اعلیٰ قسم کا کام ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی امت کے اندر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اچھا طریقہ، سب سے پہلے جو دین اور اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
اسی طرح اگر برا کام کی بنیاد ڈال دیں گے تو جہاں پر وہ برا کام اس کرنے والے کو گناہ ہوگا تو اسی طرح اس بنیاد ڈالنے والے کو بھی گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نشہ کرتا ہے، اس نشہ کرنے والے کو نشے کا گناہ ہے، ساتھ دوسرے کو بھی لگا دیتا ہے، تو اس کے دوسرے کرنے والے کو گناہ بھی اس کو پڑے گا، جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا ہی اس کے اوپر لگانے والے کو ملے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی ہوتا ہے، بعض جو ہے وہ اپنی اولادوں کو بتاتے ہیں کہ جی ملازم ہوتے ہیں نا خود، تو اولاد کو بتاتے ہیں کہ ایسے طریقے کے ساتھ رشوت لینی ہے، وہ آگے بتاتے ہیں کہ ایسے طریقے کے ساتھ رشوت لینی ہے، ایسے طریقے کے ساتھ جھوٹ بولنا ہے، تو جتنا یہ طریقہ چلتا جائے گا پھیلتا جائے گا اتنا ہی گناہ اس کے کھاتے کے اندر لکھا جاتا رہے گا۔ اور خاص طور پر آج کل کے زمانے کے اندر بھائی یہ جو موبائل کا دور ہے، موبائل کے زمان جو ہے، اگر آپ کسی کو ایک گانا بھیج دیتے ہیں، یہ اوپر لگاتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا نام بولتے ہیں، اپنا سٹیٹس، ٹھیک ہے نا جی، اگر آپ غلط لگائیں گے وہ آپ کا گانا سنے گا تو وہ سن وہ رہا ہے، گناہ آپ کے کھاتے کے اندر لکھا جا رہا ہے، وہ آگے شیئر کرے گا، وہ اگلا سنے گا تو سن وہ رہا ہے، گناہ آپ کو لکھا جائے گا۔ جیسے نیکی جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو اسی طرح آج کل یہ گناہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے پرہیز کرنا چاہیے موبائل کے استعمال کے اندر، کوئی غیر شرعی چیز، گانا وغیرہ، ٹھیک ہے نا، یا فلم وغیرہ یا اس طرح کوئی ڈائیلاگ وغیرہ یہ آگے نہیں بھیجنا چاہیے، یہ بہت سخت قسم کا گناہ ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اول کافر نہ بن جاؤ، اور فرمایا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی سی جو ہے قیمت کے بدلے میں نہ بیچو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ ساری قیمت لے کر بیچ دو، نہیں، بلکہ ایک آیت اور ادھر پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے مال و زر، سونا چاندی، ساری دنیا کا اگر اکٹھا کر لیا جائے تو ایک آیت کی قیمت زیادہ اور ساری دنیا کے سونے چاندی کی قیمت کم ہے، ٹھیک ہے جی۔ پوری دنیا کی آتا ہے نا حدیث پاک میں کہ پوری دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ میری آیات کو ثمن قلیل، کہ اگر تم ایک مسئلہ غلط بتا کر، ایک آیت کو چھپا کر اگر ساری دنیا کا مال و زر بھی لے لو تب بھی تم خسارے اور نقصان کے اندر ہو۔ تو اس لیے ثمن قلیل یہاں پر یہ بھی ہے کہ بھی آیات کو بیچنے کے اندر غلط مسئلہ بتلانا، غلط جو ہے وہ مسئلے کو چھپانا، یہ بھی اسی چیز کے اندر آ جاتا ہے۔ باقی بھئی قرآن پاک پڑھانا، اس کے اوپر اجرت لینا، اسی طرح یہ امامت ہے یا مؤذنی ہے، اس کی اجرت لینا یہ جائز ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو بالاتفاق جائز ہی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں تھی۔ متاخرین نے ضرورتاً کہ اگر یہ جو ہے وہ تنخواہ نہ لی جائے تو یہ کام بند ہو جائے گا، کہ ہر پڑھنے والا پھر اپنا کاروبار کرے گا، اپنی تجارت وغیرہ کرے گا، پھر یہ کام ٹھپ ہو جائے گا۔ اس ضرورت کی بنا پر امامت کی تنخواہ اور قرآن پڑھنے پڑھانے کی تنخواہ لینا جائز ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہ جو ایصال ثواب وغیرہ کی اجرت لیتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، اجرت دے کر پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اور اجرت دے کر پڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ بھی نہ۔ جو حق مسئلہ ہے، حق بات ہے، اس کا اعلان کرو، اس کو بتاؤ، اس کو ظاہر کرو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہودیوں کو علم تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔